السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ سب سے پہلے تو معذرت خواہ ہوں کہ بہت دنوں بعد حاضر ہو پایا ہوں۔ کچھ دنوں پہلے انڈیا کی عدالت میں ایک PIL داخل کی گئی تھی جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ قرآن کی 26 آیات ایسی ہیں جو ٹیررزم یعنی دہشت گردی کو سپورٹ کرتی ہیں، اس لیے ان 26 آیات کو قرآن سے نکال دیا جائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ انڈیا کی عدالت نے کوئی امید نہ ہوتے ہوئے بھی اس PIL کو خارج کیا، اور صرف خارج ہی نہیں بلکہ PIL داخل کرنے والے پر 50,000 کا جرمانہ بھی عائد کیا۔ لیکن کیا اس سے مسلمانوں کو کوئی فائدہ ہوا، یا جس نے PIL داخل کی اسے کچھ سمجھ آیا، یا اسلام پر اس طرح کے اعتراضات اب بند ہو جائیں گے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، کیونکہ جس نے PIL داخل کی تھی اس کا دعویٰ تھا کہ اگر عدالت نے اس کی سنوائی نہ کی تو میں خودکشی کر لوں گا، اور جب عدالت نے اس PIL کو خارج کر دیا، ساتھ ہی 50,000 کا جرمانہ لگاتے ہوئے، تو پھر سے ان کا نیا بیان آیا جس میں انہوں نے کہا کہ وہ اب اس ٹاپک کو لے کر انٹرنیشنل عدالت میں پہنچیں گے۔ پہنچیں، انہیں جہاں تک پہنچنا ہے۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ دار خود صاحب کلام اللہ رب العالمین ہے۔ اس طرح کے اعتراضات ہمیشہ سے ہوتے رہے ہیں اور فیوچر میں بھی ہوتے رہیں گے۔ اس بے راہ روی سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے خود کلام پاک کو سمجھنا۔ اور اسی نیت سے ہم نے رمضان المبارک کا انتخاب کیا کہ اس مبارک مہینے میں قرآن پاک کی تفسیر کی جائے، جس سے ہر آدمی کو قرآن سمجھنے میں آسانی ہو۔ تفسیر کسے کہتے ہیں؟ تفسیر کا مطلب ہے ورڈ میننگ کے گہرے معانی کو بیان کرنا، اور لسان العرب نامی کتاب میں تفسیر کا مطلب یوں لکھا ہے: کشف المراد عن اللفظ المشکل، کہ مشکل ورڈ کے اصل مطلب کو واضح کرنا ہی تفسیر ہے۔ البتہ تفسیر کی ڈیفینیشن میں علماء کی 2 رائے ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ تفسیر کی کوئی خاص ڈیفینیشن نہیں ہے، کیونکہ قرآن کا ٹرانسلیشن اور ایکسپلینیشن ہی اس کی تفسیر ہے، اور اس کے لیے کسی شرط کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ دوسری رائے کے مطابق تفسیر کی ڈیفینیشن ہے، اور پھر علماء نے اس تفسیر کی مختلف ڈیفینیشنز بیان کی ہیں، جن میں ایک چیز کامن ہے کہ قرآن سے ریلیٹڈ ہر علم کا ہونا ضروری ہے۔ ان دونوں رائے کا آسان حل یہ نکلتا ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے اس کا ٹرانسلیشن اور ایکسپلینیشن ہی کافی ہے، جس کے لیے کوئی اور شرط ضروری نہیں ہے، جبکہ قرآن سمجھانے کے لیے قرآن سے ریلیٹڈ ہر علم کا جاننا ضروری ہے، جیسے عربی زبان کا جاننا، عربی گرامر کا جاننا، حدیث و سنت کا علم ہونا، قرآن پڑھنے کا طریقہ جاننا،
قرآن لکھنے کا طریقہ جاننا، قرآن کی کون سے آیت کب نازل ہوئی وہ جاننا، ہسٹری کا جاننا، حتیٰ کہ علم العصر کا بھی جاننا، جیسے کہ سائنس، ٹیکنالوجی وغیرہ۔ یعنی علم تفسیر وہ علم ہے جس سے اللہ پاک کے احکامات کو انسانی عقل کے مطابق سمجھا جائے۔ تفسیر کتنی ٹائپس کی ہوتی ہیں؟ تفسیر کی ٹائپس پر علماء کرام کے الگ الگ رائے ہیں، جن میں ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے دو قسم کی تفسیر ہوتی ہیں، تفسیر بالروایہ اور تفسیر بالدرایہ۔ تفسیر بالروایہ کو تفسیر ماثورہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ تفسیر خود قرآن سے، پھر احادیث سے، پھر صحابہ کرام کے اقوال و افعال سے، اور پھر علماء کے اجماع سے ہوتی ہے۔ تفسیر بالدرایہ، اسے تفسیر بالرائے بھی کہتے ہیں، یعنی وہ تفسیر جو قرآن سے ریلیٹڈ علوم کے ماہر علماء کرام کے اجتہاد پر ہو۔ سائنسی ریسرچ اسی تفسیر میں شامل ہے۔ تفسیر بالروایہ اور تفسیر بالدرایہ دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی تفسیر کی جا سکتی ہے، اور اسے تفسیر الاثری والنظری بھی کہتے ہیں۔ تفسیر کے لیے ہمارا طریقہ تفسیر الاثری والنظری کے مطابق ہوگا انشاءاللہ، تاکہ قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ ماڈرن سائنس کے ذریعے بھی قرآن کو آسانی سے سمجھا جا سکے۔ تفسیر قرآن کے لیے ہمارے ریسورس میں قرآن، دیگر دھارمک گرنتھ، لا اینڈ پولیٹکس، عربک گرامر، ہسٹوریکل بکس اور سائنٹیفک ریسرچ اینڈ اسٹڈیز بھی شامل ہیں۔ البتہ میڈیکل سائنس کی تحقیق ڈاکٹر پرویز کوثر MBBS MD کی ریسرچ ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب فیمس جنرل فزیشین ہیں، انہوں نے MD کی اسٹڈی رشیا سے کی ہے اور اپنے فن کے ماہرین میں سے ہیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ قرآن کی تفسیر سے پہلے قرآن کے کچھ بیسک ٹاپکس پر بھی بات کی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم۔